حضرت حزقیل علیہ السلام جو کہ بنی اسرائیل کے نبی تھے اور انہیں حضرت ذوالکفل علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام یہ موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے۔ ان کی قوم کے ساتھ ایک بہت ہی عجیب واقعہ پیش آیا، اور واقعہ کچھ یوں تھا کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام ایک سفر پر تھے تو پیچھے سے ان کی قوم میں ایک بیماری لاحق ہو گئی، اور جو کہ اتنی خطرناک بیماری تھی کہ جس سے بڑی تعداد میں اموات ہونے لگی، اور یہ بیماری لوگوں میں بہت تیزی سے پھیل رہی تھی۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی قوم نے اس بیماری کے خوف سے جنگلوں کی رخ کر لیا اور وہاں پر جا کر سکونت اختیار کرنے لگے۔ ان کا یہ فعل اللہ رب العزت کو پسند نہیں آیا، کیونکہ جو بھی بیماریاں ہوتی ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہوتی ہیں۔ ہر بیماری اور ہر اچھائی اور برائی کا مالک اللہ رب العزت ہی ہے۔ تو ان کی قوم جب وہاں پر رہنے لگی تو اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو نازل فرمایا، جس نے پہاڑ کے پیچھے چھپ کر ایک زوردار صدا لگائی، موتو، جس کے نتیجے میں ان کی پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی قوم کی تعداد اس وقت 70,000 تھی۔ 70,000 لوگوں کی ایک ساتھ موت ہو گئی، ایک ساتھ روح قبض ہو گئی۔ یہ بہت ہی عجیب واقعہ تھا۔ لوگ آتے جاتے دیکھتے، کچھ لوگوں نے ان کی ڈیڈ باڈیز کے آگے پیچھے کچھ دیواریں کھڑی کرنا شروع کر دی کہ ان کی ڈیڈ باڈیز جنگلی پرندوں سے اور جنگلی جانوروں سے محفوظ رہیں، اور ان کی ڈیڈ باڈیز میں آہستہ آہستہ گل سڑنے لگ گئی اور اس میں بدبو آنے لگ گئی۔ کچھ وقت کے بعد حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا اسی جگہ سے گزر ہوا، ان کی پوری قوم ہلاک ہو چکی تھی۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے جب یہ ماجرا دیکھا تو آپ رنج میں آ گئے، اور آپ اتنا رنج میں آئے کہ آپ نے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیا اور کہا، اے باری تعالیٰ، یہی وہ قوم تھی کہ جو تجھے وحدہ لا شریک کہتی تھی اور جو تیری عبادت کرتی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو سنا اور کہا کہ اے حضرت ذوالکفل، اپنی قوم کو یہ کہو کہ اللہ کے حکم سے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب یہ کہا تو ایک ایک کر کے وہ لوگ جو مر چکے تھے اور کافی دنوں سے وہ گل سڑ رہے تھے، وہ ایک ایک کر کے زندہ ہونا شروع ہو گئے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ 70,000 لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے، اور یہ اللہ رب العزت کا حکم تھا۔ اور دکھانا یہ مقصود تھا اس واقعے سے کہ اللہ رب العزت جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ جس کو چاہے زندہ کرے، جس کو چاہے موت دے۔ اگر وہ کسی کو بیماری دینا چاہے تو اس سے کوئی بھی نہیں بھاگ سکتا، اس کی زمین سے کوئی بھی باہر نہیں جا سکتا، وہ جب چاہے زندہ کر دے، جب چاہے موت دے دے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنا خوف عطا فرمائے، آمین۔